الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. معزز سامعین کرام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑھائی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہو، جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں. آج کا یہ خطبہ جمعہ جس میں کچھ مومنین کی صفات بیان کی گئیں اور زبان کے متعلق کہ اس زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے بیان کی. سورۃ المومنون آیت اس کی 18واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 103 سے انہوں نے تلاوت کی اور فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی، توحید والوں نے کامیابی حاصل کر لی. میں عموماً یہی کہتا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ توحید پر گزرنی چاہیے. اسی طرح آگے جو فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، عاجزی اور انکساری جو ہے وہ کرتے ہیں. اسی طرح فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لغویات سے منہ موڑتے ہیں. لغویات کیا ہے پیارے بھائیوں؟ ہر وہ شے کہ جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا انسان گپے لگا رہا ہوتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اور کئی دفعہ پیارے بھائیوں یاد رکھیے، منہ سے انسان ایسے الفاظ نکال دیتا ہے کہ اس کو انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اور یہ حدیث ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس نے منہ سے کچھ بیان کر دیا یا کچھ کہہ دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جہنم میں اتنی دور جا کر گرتا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ. اسی طرح جو ہے انسان منہ سے، اس زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ وہ اتنی دور جو ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اسی طرح پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر جو ہے ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، اچھا کلمہ کہے، ورنہ کیا ہے کہ وہ خاموش رہے. اسی طرح پیارے بھائیوں، سورۃ قاف اور 26واں پارہ اور آیت نمبر جو ہے وہ 18، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس لکھنے والے نگہبان اس کے پاس ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز لکھ لیتے ہیں. اسی طرح سورۃ الکاف آیت نمبر 49، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، کہ انسان اس دن کہے گا ہائے میری کم بختی، ہائے کام، یعنی اپنے آپ کو وہ کوسے گا، ملامت کرے گا. کیا کہے گا کہ یہ جو کتاب ہے ما لہذا الکتاب، یہ کتاب جو لکھی گئی ہے یہ کیسے میرا اعمال نامہ تیار ہوا ہے کہ اس میں کوئی چھوٹا گناہ، کوئی بڑا گناہ، کوئی جو میں مجھ سے بات کرتا تھا، ہر چیز اس میں درج ہے. پیارے بھائیو، ہر چیز ہماری لکھی جا رہی ہے. کوئی شخص اپنے آپ کو جو ہے آزاد نہ سمجھے کہ نہیں بھائی کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ ما لہذا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، اس کے ساتھ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے لگا لیے ہیں جو ہر وقت اس کی بات جو ہے لکھی جا رہی ہے. جس طرح کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کسی شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں اور کیمرہ آپ کو فوکس کر رہا ہوتا ہے، آپ اگر کوئی چیز بھی ادھر سے اٹھائیں گے اس وقت نہیں وہ کوئی پوچھے گا، لیکن جب کاؤنٹر پہ آئیں گے اس وقت پکڑے جائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو کبھی بھی آزاد نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری ہر چیز دنیا میں جو بھی ہم منہ سے نکال رہے ہیں، اس زبان کی پیارے بھائیو حفاظت بہت ضروری ہے. اور اس زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یعلمون ما تفعلون، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ فرشتے جو ہیں وہ جانتے ہیں. زمین پر ہے، زمین بھی یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین بھی اس دن بولے گی. ابھی گناہ کہاں پہ کریں؟
इंसान तो समझता है उस दिन, शायद ये समझ रहा हो कि मुझे तो किसी ने नहीं देखा, मैंने ये गुनाह किया है, लेकिन ये है कि उसकी हर बात जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। इसलिए याद रखिए, ज़बान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। ज़बान से इंसान बिदअत के अल्फाज निकालता है, किसी पर लानत करता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, चुगलखोरी करता है, इसी तरह किसी पर झूठे इल्जाम लगाता है, किसी को गाली देता है, इसी तरह सुनी सुनाई बातें जो है आगे पहुंचा देता है। याद रखिए, जब तक की तहकीक ना हो, कोई भी बात आप तक पहुंची है उसको आगे ना पहुंचाएं। आज व्हाट्सएप का ये जमाना है, सोशल मीडिया है, जो बात थोड़ी सी आई उसको इंसान के चलते मैं जल्दी से पहुंचाऊं आगे कि मेरा नाम आ जाए, और वो बात सही नहीं होती और ये भी झूठ लिखा जाता है। इस तरह मुंह से जो है वो शिरकिया बात निकालता है। प्यारे भाइयों, फिर मैं कहूंगा इस जबान की हिफाजत बहुत जरूरी है। तो इस जबान की वजह से गुनाह जो होते हैं, इसलिए जो है देखिए आप कि इस जबान को 32 दांतों के अंदर जकड़ दिया है। 32 दांत उसके अंदर है ताकि ये इधर उधर न जाए। इसी तरह प्यारे भाइयों, कुरान करीम की उन्होंने आयत तिलावत की कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को बड़ी अच्छी सूरत में पैदा किया। और दूसरी कुरान करीम की आयत तिलावत की कि मा सलककुम फी सकर, कि जहन्नमी जो है पूछेंगे कि तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज ले आई, कितना घौना तुमने गुनाह किया, तुम तो बड़े अच्छे थे। और देखेंगे कि यार अम्मी जान नजर नहीं आ रही, अब्बू नजर नहीं आ रहा, भाई किधर है? तो अगर जन्नत में नहीं है तो फिर गए जहन्नम। और फिर उनसे पूछेंगे कि क्या तुमने जुर्म किया, क्या तुमने इतना बड़ा जुर्म किया कि तुम जहन्नम में चले गए? तो क्या कहेंगे? हम नमाज नहीं थे पढ़ते। इसलिए प्यारे भाइयों, नमाज 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 क़यामत वाले दिन सबसे पहले पूछा जाएगा। इसलिए नमाज की पाबंदी जो है वो बहुत जरूरी है। इसी तरह प्यारे भाइयों, हमारा रजिस्टर तैयार हो रहा, और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कहेगा इकरा किताबक, कि पढ़ लो किताब। सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ने फरमाया। और इसी तरह जो है वो इसी बनी इसराइल की आयत नंबर 36 में क्या फरमाया? इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, के कान, आंखें, दिल, इससे पूछा जाने वाला है। ये तमाम चीजें इनसे पता करेंगे कि कान से क्या सुना था, आंख से क्या देखा था, और इसी तरह जो है वो दिल में क्या ख्यालात लाए थे। तो इसलिए प्यारे भाइयों, जबान की हिफाजत बहुत जरूरी है। तो यही बातें हैं। आखिर में एक हदीस मुझे याद आ गई, बड़ी प्यारी हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रियाज़ुस सालिहीन में पढ़ी थी कि जब सुबह होती है तो जिस्म के जितने भी आज़ा हैं ये इस जबान से इल्तिजा करते हैं, यानी जैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मामला तुम्हारे साथ है, तुम अगर सही रही तो हम भी सही रहेंगे, अगर तुम बिगड़ गई तो हम भी बिगड़ जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जबान ये है जिसकी वजह से इंसान जब किसी को गाली देता है, कुछ बात करता है, तो मार किसको पड़ती है? पूरे जिस्म को पड़ती है, इधर मार उधर मार इधर मार। तो इसलिए जो है जितने भी आज़ा हैं उस जबान से कहते हैं कि भाई हमारा मामला जो है तुम्हारे साथ है। इसी तरह प्यारे भाइयों, थोड़ी सी बात करूंगा, ये जो है मिन दूनिल्लाह, कुरान करीम में अल्फाज जो आए हैं मिन दूनिल्लाह, इससे क्या मुराद है? अल्लाह ताला ने सूरत हज आयत नंबर 73, याद रखिए, सूरत हज आयत नंबर 73 73, उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? या अय्युहन्नास ज़रिब मसलन फस्तमिऊ लह। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहा है कि एक मिसाल बयान दी जा रही है कि ऐ लोगों, पूरी दुनिया को चैलेंज है, पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने चैलेंज किया। ऐ लोगों, एक मिसाल दी जा रही है, गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिन्हें तुम अल्लाह ताला के अलावा पुकारते हो, जिन्हें तुम अल्लाह ताला के अलावा मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला, दाता, और इसी तरह गौसे आजम और जितनी भी चीजें तुम अल्लाह ताला के अलावा पुकारते हो, लन यखलुकू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। एक मक्खी क्या चीज है? और आगे क्या फरमाया कि सब मिल जाएं फिर भी वो इस
مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے تو مکھی سے وہ جو چیز ہے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح سورۃ فاطر آیت نمبر 14 میں کیا فرمایا؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، کہ جن کی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، والذین تدعون من دونہ، وہ ایک کھجور کے اوپر آپ دیکھیں، کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اس کو ایک جلی کی ہوتا ہے، قبر ہوتا، اس کے بھی مالک نہیں ہے، اور تم اگر انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بالفرض سن لے تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت والے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا سورۃ فاطر میں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو، تمام لوگوں کو کہ تم بیکاری ہو، تم منگتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے یہاں فقیر ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے۔ پیارے بھائیو، قرآن کریم میں من دون اللہ یا من دون ہی کے الفاظ جو ہیں جہاں بھی آئے ہیں، شیطان نے لوگوں کو اس دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں۔ بہت سارے آپ واسطہ پڑھو، میرے ساتھ تو واسطہ پڑھتے ہی رہتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ لوگ یہ جو بتوں کی آیتیں تھیں یہ کیا ہے ہاں ان کے لیے جو ان پر استعمال کرتے ہو۔ پیارے بھائی یاد رکھیے، دون اللہ اور دون ہی، یہ دونوں لفظ جو ہے ان کے اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان پر یہ آتے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، قبر والے ہیں، درخت ہیں، اور کیا چیز ہے، جتنے بھی کوئی پتھر ہیں، کوئی بھی ہے، جی صالحین ہیں، لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ملائکہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو بتوں پر یہ آپ لوگ فٹ کرتے ہیں، میں آپ کو ایک سناتا ہوں قرآن کی آیت، یہ یاد رکھیے، سورۃ اعراف آیت نمبر 194، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تمہاری طرح بندے ہیں، تم بھی بندے اور یہ بھی جو ہے وہ بندے۔ اسی طرح سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 76 میں فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما یملک لکم ضرعا ولا نفعا، کہ کل کہہ دیجئے اے پیغمبر، انہیں بتا دیجئے جن کی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ کیا ہیں، وہ نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہی اس میں دون اللہ پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔